اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ تو اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر کہ وہ رجعت کر لیں، اگر وہ یقین رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم کریں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ ان کو بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں۔ تو اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، تو ان کو روکو اچھے طریقے کے ساتھ، یا ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے کے ساتھ، اور ان کو مت روکنا نقصان پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ اور جس کسی نے بھی ایسا کیا تو وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کو کھیل مت بناؤ، مذاق مت بناؤ، اور یاد کرو کہ جو اللہ نے تم پر انعام کیا ہے اور جو تمہارے اوپر اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور حکمت کو، اور تم کو وہ نصیحت کرتا ہے، اللہ سے ڈرو اور جانو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو تو وہ پہنچ جائیں اگر اپنی مدت کو، تو ان کو مت روکے رکھو کہ وہ نکاح کریں اپنے شوہروں کے ساتھ جب وہ راضی ہوں آپس میں اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر، اور یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ درست ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ طلاق 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق مغلظہ، ایک طلاق بائنہ۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق کے لفظ کے ساتھ طلاق دے اور 1 یا 2 طلاقیں دے، اس سے زیادہ نہ دے۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے طلاق کے لفظ کے ساتھ، اور طلاق بائنہ یہ ہے کہ طلاق کے لفظ کے علاوہ کسی اور لفظ سے بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے کہے اور اس کو اپنے نکاح سے باہر کرنا چاہے۔ اور طلاق دینے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک طلاق جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کو اگر طلاق دینے کا ارادہ ہو تو حالت طہر میں
جب بیوی پاکی کی حالت میں ہو، نماز پڑھنے کی حالت میں ہو، اس حالت میں ہو جس میں اس سے صحبت کرنا جائز ہے، اس وقت ایک طلاق دے دے اور پھر انتظار کرے دوسرے مہینے کا۔ جب دوسرے مہینے میں بیوی حیض سے پاک ہو جائے اور پھر حالت طہر میں آ جائے، اس کے بعد اس کو دوسری طلاق دے دے اور بس اب عدت گزارنے دے، اور عدت گزارنے کے بعد جب وہ نکاح سے باہر ہو جائے تو وہ چاہے تو دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، چاہے تو اسی شوہر سے واپس نکاح کر سکتی ہے۔ اسے طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ طلاق حسن یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور حالت طہر میں دے، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے۔ حدیثوں میں اس کی سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اس آدمی پر جس نے بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی۔ تو حالت حیض میں، حالت طہر میں طلاق دے اور تینوں طلاقیں دے دے۔ حالت طہر میں 3 مہینے تک، 1 مہینے میں 1 طلاق، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق، اور بیوی کو نکاح سے باہر کر دے۔ اس صورت میں اس بیوی سے دوبارہ سے نکاح جائز نہیں رہتا ہے۔ طلاق مغلظہ کہتے ہیں اس کو، اور اس صورت میں اس سے دوبارہ سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اور طلاق بدعی یہ ہے، تیسری طلاق ہے طلاق بدعی۔ طلاق بدعی یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے سماج میں رائج ہے، جاہل لوگ ہیں، جانتے نہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے، ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، یا ایک ہی دفعہ میں 2 طلاقیں دے دیتے ہیں، دڑ دڑ طلاق دے دیتے ہیں، یا حیض کی حالت میں طلاق دے دیں۔ یہ سب طلاق بدعی ہے اور یہ سخت گناہ ہے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو فقہاء کرام جانتے ہیں، علماء کرام جانتے ہیں، حدیث رکانہ۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک وقت 3 طلاقیں دی گئیں، ان کو واقع کر دیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ 3 طرح کی طلاق ہے، اور اس کو دینے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ یہاں جو بیان فرمایا طلاق و مرتان، جس کو اس سے پہلے والے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یہ طلاق احسن کے بارے میں تھا۔ طلاق احسن، اگر طلاق احسن کے بعد ایک اور طلاق دینا چاہے فإن طلقها، یعنی اس طلاق احسن کو اگر طلاق حسن بنانا چاہے، 2 طلاق دینے کے بعد اگر تیسری طلاق بھی آدمی دینا چاہتا ہے اور بیوی کو اپنے نکاح سے بالکل باہر کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ جو ہمارے ہاں ایک مشہور ہے بہت زیادہ مسئلہ حلالہ، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو جو سازش کے طور پر کیا گیا ہے، بیوی کا نکاح کروایا جا رہا ہے اس دوسرے شوہر سے یہ طے کر کے کہ تم اس کو طلاق دے دینا تو اس کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا، اللہ کے رسول نے ایسے نکاح کو لعنت فرمائی کرنے والے کے اوپر، کروانے والے کے اوپر۔ اگر کوئی آدمی کھیل کر رہا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، قرآن کے حکم کے ساتھ، اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ یہ مسئلہ حلالے کا جو مسئلہ مشہور ہو گیا ہے ہمارے درمیان،
اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ حلالے کے ذریعے سے نکاح جائز ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ جو طے کر کے اور سازش کر کے حلالے کا نکاح کرایا جاتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے بیویاں حلال نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا کہ طلاق جو عورت کو دی گئی ہے، 3 طلاقیں، اور اس کا دوسرا نکاح کروایا جا رہا ہے، تو عورت کو کس چیز کی سزا دی جا رہی؟ عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہے، اسے کیوں عارضی طور سے ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے کسی دوسرے کے نکاح میں دے کر واپس لیا جا رہا ہے؟ یہ اس عورت کی بھی بے حرمتی ہے اور شریعت کے حکم کے ساتھ بھی خلاف ورزی ہے، اس کے ساتھ بھی کھیل ہے۔ تو یہ جو فرمایا اللہ نے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو ہرگز بھی کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ حلالے کے لیے ہے، بلکہ یہ اس صورت کے لیے ہے کہ اگر کسی نے طلاق مغلظہ دے دی، اب اس عورت نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا، وہ نکاح سازش کے طور پر نہیں، پلان کے طور پر نہیں، بلکہ وہ نکاح اس نے سماج میں رہنے کے لیے دوسرے شوہر سے کیا ہے، جیسے کہ عام طریقے سے نکاح کیے جاتے ہیں۔ اب وہ شوہر اگر اس کو طلاق دے دے یا وہ مر جائے، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اب پہلے والے شوہر سے اگر یہ واپس نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ وہ جو پہلا شوہر تھا جس نے اس کو طلاق دے دی تھی، اب اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ ہے مسئلہ، نہ کہ یہ مسئلہ کہ طے کر لیا جائے اور شریعت کے حکم کے ساتھ کھیل کیا جائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، یعنی تیسری طلاق، تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی اس کے بعد کہ جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، اللہ فرما رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی پہلے شوہر اور اس بیوی میں، کہ وہ دونوں دوبارہ سے نکاح کر لیں اگر ان کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے، حدود اللہ تبارک و تعالی نے شریعت میں کچھ احکامات کو حد قرار دیا ہے، حدود ہیں اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تاکہ اس کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، کچھ حدیں باندھی ہیں، کچھ سرحدیں لگا دی ہیں۔ ہم ان سرحدوں سے آگے نہیں جا سکتے، جیسے مثال کے طور پر پردہ ایک حد ہے، اس لیے تاکہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت آپس میں ملیں تو زناکاری نہ کر بیٹھیں، تو زناکاری کو روکنے کے لیے شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حدود شریعت کی مقرر کر رکھی ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کچھ حدود ہیں، تم ان حدود کو پار کرنے کی کوشش مت کرو، اگر ان حدود کو پار کرنے کی کوشش کرو گے تو گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ، گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے، یعنی میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرنے کے بارے میں پر یقین ہوں کہ ہم اللہ کے احکامات کو نافذ کر سکیں گے، میاں بیوی کے حقوق آپس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے صحیح طریقے کے ساتھ ادا کر سکیں گے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں، اور فرمایا یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ بیان فرما دیتا ہے ان حدود کو ان لوگوں کے لیے کہ جو علم والے۔ اللہ کی حدود کے اوپر وہی لوگ قائم رہ سکتے ہیں جو گناہوں کی گناہ ہونے کو، ان کی گندگی کو پہچان سکتے ہیں، وہی اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ اگر ان حدود کو پار کرنے کی وجہ سے ہم فلاں گندگی میں، فلاں گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، تو وہ اس حدود کو ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ،
اور وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں، یعنی اپنی عدت کو پورا کر لیں، اپنی عدت کو وہ پورا کر رکھیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ظاہر سی بات ہے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ حکم فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ طلاق مغلظہ میں نہیں ہے بلکہ طلاق رجعی میں۔ تو ان کو یا تو اچھے طریقے کے ساتھ روک لو یا ان کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو۔ طلاق کے بعد عورت سے علیحدگی کے لیے بار بار شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے، قرآن کریم بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ طلاق کوئی دشمنی نہیں ہے، دو لوگوں نے معاہدہ کیا تھا باہم ساتھ رہنے کا، اور باہم ساتھ رہنے کے معاہدے کو وہ شریعت کے مطابق نبھا نہیں سکے، لہذا اس لیے تاکہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو جائے اس رشتے کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مسلمان کا مقصد صرف اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی ساتھ رہ کر اللہ کے حکم کو پورا کر سکتے تھے تو ساتھ رہنے کی اجازت تھی، اور میاں بیوی ساتھ رہ کر اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سک رہے تھے تو علیحدہ ہونے کی اجازت ہے۔ طلاق اس معاہدے کے توڑنے کا نام ہے جو معاہدہ نکاح کے وقت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس بات کا حکم فرماتا ہے کہ یا تو ان کو روکو اچھے طریقے کے ساتھ، اگر تم اللہ کی حدود کو قائم کر سکتے ہو، اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتے ہو، یا ان کو رخصت کر دو اچھے طریقے کے ساتھ۔ دشمنی پیدا مت کرو، باہم عداوت پیدا مت کرو۔ ہمارے سماج میں جو جہالتیں بہت سی عام ہو گئی ہیں، ان جہالتوں میں سے یہ جہالت بھی عام ہو گئی ہے کہ طلاق کو دشمنی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، مخالفت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں میں اگر 100 جھگڑے ہیں تو اس میں سے 50 جھگڑے اسی چیز کے ہیں کہ وہاں طلاق ہوئی ہے، میاں بیوی حقوق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع فرما رہا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شریعت میں 3 طلاق کا جو حکم یا اجازت دی گئی ہے، شریعت سے پہلے دور جہالت میں ان کے ہاں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی کہ آدمی کتنی طلاق دے سکتا ہے، 100 طلاقیں بھی دے سکتا تھا، اور عدت 1 سال کی تھی، اور عدت کے دوران رجعت کرنے کی اجازت تھی، کوئی طلاق مغلظہ نہیں تھی، بلکہ ہر طلاق کے بعد اگر آدمی نے 100 طلاقیں دے دی ہیں تو بھی رجعت کر سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ستانا چاہتے تھے عورتوں کو، انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا کہ عورت کو طلاق دے دیتے تھے، اور طلاق دینے کے بعد جب سال پورا ہونے کے قریب ہوتا تھا تو رجعت کر لیتے تھے، رجعت کر لی اور پھر اس کو ایک طلاق دے دی، ایک دن اس کو رکھا اور پھر طلاق دے دی۔ اب وہ پھر 1 سال عدت پوری کر رہی ہے، اور عدت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ گھر میں رہنا ضروری ہوتا ہے، باہر نہیں نکل سکتے، لہذا وہ گھر میں بند پڑی ہے۔ اب پھر اس کو اگلے 1 سال پھر گھر کے لیے بند کر دی، گھر میں بند کر دیا، اور پھر جب سال پورا ہونے کو آیا تو پھر اس سے رجعت کر لی اور اس کو لے آئے گھر میں اور پھر ایک طلاق دے دی۔ یوں عورت کو برباد کرنے کے لیے اور اس کو ستانے کے لیے اس معاشرے کے اندر جو اسلام سے پہلے کا معاشرہ تھا، طلاق کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع فرمایا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم کے اندر یہ تبدیلی فرمائی کہ طلاق 100 اور 100 سے زیادہ کی جگہ 3 کر دی، اور پھر اس طلاق میں بھی قسم بنا دی، اور 3 طلاق کے بعد اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دے دی ہے تو واپسی منع کر دی کہ اب واپس نہیں کر سکتے، اب رجعت نہیں کر سکتے، اور ایک ہی حکم بار بار دیا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اپنے گھر میں واپس مت لانا۔ یہ جو رجعت کرتے ہو، رجعت کر کے طلاق دے دیتے ہو، ایسا مت کرنا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو کوئی ایسا کرے گا، یعنی بیوی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اس پر زیادتی کرنے کے لیے رجعت کرے گا، تو فرمایا کہ وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ دیکھیے گناہ جو ہوتا ہے نا، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ سے
مزے لے رہا ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ آدمی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، گناہ کر کے آدمی جب اللہ کے سزا کا، اللہ کی طرف سے دی جانے والی سزا کا اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ نماز نہ پڑھنا وہ اس کا اپنے اوپر خود ظلم کرنا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے جہنم کی سزا کا حقدار بنا لیا، اب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی گناہ ہیں جو آدمی کرتا ہے، وہ گناہ اس کو اللہ کی سزا اور اللہ کے عذاب کا مستحق بناتے ہیں، لہذا یہ گناہ خود اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو فرماتا ہے کہ ظلم مت کرو، اس میں ہم بھی شامل ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم مت کرو، یعنی گناہ مت کرو، کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ سے تم خود اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لو گے، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی گرفت کا اور پکڑ کا سبب بنا لو گے۔ فرمایا کہ اور جس کسی نے بھی ایسا کیا، یعنی عورتوں کے اوپر زیادتی کی، انہیں ستانے کے لیے رجت کی بار بار، تو فرمایا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ اور اسی آیت میں دیکھیے حکم دے دیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے احکامات کو کھیل اور مذاق مت بناؤ۔ حدیث پاک میں آیا ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ گئے 3 طلاقیں دے کر، 3 طلاقیں دیں اور حضور کے پاس آ گئے۔ اللہ کے رسول سخت ناراض ہوئے، غصے میں آ گئے اللہ کے رسول، حالانکہ اللہ کے رسول کو غصہ بہت کم آتا تھا، لیکن آپ غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم ابھی سے شریعت کے ساتھ کھیل کر رہے ہو۔ 3 طلاق کے حکم کے اوپر، اللہ کے 3 طلاق کے عمل کے اوپر ایک ساتھ جو دے کے آ گئے تھے، اللہ کے رسول اتنے ناراض ہوئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کو کھیل مت بناؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اور دیکھو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس چیز کو یاد رکھو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ کیا حالت تھی ان لوگوں کی، یا اگر ہم دین پر عمل نہ کریں تو ہماری کیا حالت ہو جائے گی؟ اسلام سے پہلے کیا حالت تھی عرب کے لوگوں کی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے کیا حالت تھی، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے حالات کتنے بدتر تھے، کتنے خراب تھے۔ وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، اپنی ماؤں کے ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے، اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے باپ کے مرنے کے بعد، اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو گڈھے کھود کر داب دیا کرتے تھے، شرابیں پیتے تھے، زناکاری ان کے ہاں عام تھی۔ زناکاری عیب نہیں تھی، بلکہ زناکاری عام تھی۔ لوگ طاقتور بچہ پیدا کرنے کے لیے دوسرے ایسے قبیلوں کی عورتوں سے زناکاری کر کے بچے پیدا کر کے لاتے تھے کہ جن کی عورتیں تگڑی تھیں، تاکہ ہمارا بچہ تگڑا ہو جائے۔ یہ معاشرہ تھا، یہ سماج تھا۔ نہ عبادت کے طریقے جانتے تھے، نہ رہن سہن کے طریقے جانتے تھے، نہ تمیز اور تہذیب تھی، نہ گناہ اور نیکی کی تمیز تھی۔ ایسے حالت میں رہتے تھے۔ اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کیسے بنا دیا۔ آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے بن گئے، زندگی میں کیسی تبدیلی آ گئی۔ ایسے بن گئے کہ دنیا کی زمین صفحہ ہستی کے اوپر نہ کوئی ایسی جماعت پیدا ہوگی، نہ پیدا ہوئی جیسے صحابہ کرام کی جماعت۔ ساری دنیا کے لیے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ستاروں کی طرح سے چمک رہے ہیں صحابہ کے کردار، صحابہ کے عمل، ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن گئے۔ تو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ اسی قرآن کی برکت سے ہوا۔ اللہ نے قرآن عطا کیا تو ان کی زندگی جو گندگی اور غلاظت میں لتھڑی ہوئی تھی، وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکیزہ ترین بنا دی۔ اس قرآن کی برکت سے ہوا۔ جب اللہ نے اتنا بڑا انعام کیا کہ تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، محمد رسول اللہ جیسے پیغمبر عطا فرمائے، جو حکمت کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے، آپ سنتے ہیں حدیثیں، آپ کے سامنے حدیثیں بیان ہوتی ہیں، ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات بیان نہیں کر سکتے جو اللہ کے رسول ایک جملے میں بیان کر دیتے۔ ایسی حکمت کی، ایسی پاکیزہ باتیں، انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ 2 لفظ اللہ کے رسول کے سن لیتا ہے ایمان کے ساتھ تو زندگی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یاد کرو اللہ نے جو تمہارے اوپر انعام کیا ہے، تمہیں کتاب عطا کی اور حکمت عطا کی، اور اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے سے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔
جانو اس بات کو کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آدمی گناہ کرنے کا اگر ارادہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے، سماج کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو چھپ کے بھی گناہ نہیں کرتا۔ وہ آدمی چھپ کے گناہ کرتا ہے کہ جس کو خدا کی ذات پر یقین نہیں ہوتا، اور جس آدمی کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے وہ چھپ کے گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی زندگی ظاہری بھی پاکیزہ ہوتی ہے اور باطنی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ڈرو اس اللہ سے اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ بکل شیء علیم۔ آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم عورتوں کو طلاق دے دیا کرو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم رکاوٹ مت بننا، تم اس چیز میں کوئی روک مت بننا کہ وہ اپنا نکاح اپنے شوہروں سے کریں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ عورت کو جب طلاق دے دی گئی اور وہ عدت پوری کر کے باہر چلی گئی، عدت نکاح سے باہر ہو گئی، اب وہ کہیں اور اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے، تو وہ پہلے شوہر اس میں اڑنگے نہ لگائیں، جہاں وہ نکاح کر رہی ہے اسے نکاح کرنے دیں۔ آپ نہیں رکھ سکے، آپ نے طلاق دے دی، اب اس کو کسی شوہر کے پاس تو رہنا ہے، وہ کسی اور جگہ جا کر اپنی عفت اور تحفظ کے لیے نکاح کر رہی ہے تو اسے کرنے دیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں طلاق رجعی پڑھنے کے بعد، طلاق رجعی یعنی دو طلاقیں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ایک یا دو طلاقیں اگر دی گئی ہیں طلاق کے لفظ کے ساتھ اور وہ نکاح سے باہر ہو گئی ہے، اب وہ عورت اس شوہر سے واپس نکاح کرنا چاہتی ہے پہلے ہی شوہر سے، چونکہ دو طلاق دینے کے بعد اس شوہر سے نکاح جائز رہتا ہے، تین طلاق کے بعد نکاح جائز نہیں رہتا ہے۔ تو اگر وہ اس شوہر سے دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب یہ سماج کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ سماج کے لوگ اس نکاح کے اندر رکاوٹ نہ بنے، اسے نکاح کرنے دیں۔ وہ واپس اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، جب وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے پر، سماجی طور پر معاشرے کے اندر ایک معاشرے کے مہذب انسان بن کر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اب ان کے نکاح کے درمیان تم رکاوٹ بننے کی کوشش مت کرو۔ فرمایا ذالکم یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہے، ذالک یوعظ بہ، یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اس شخص کو یہ نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن ہدایت ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اور آپ کی نصیحتوں سے ہماری زندگی پاکیزہ بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان موجود، اور جس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کے سامنے آپ پورا قرآن بھی پڑھ دیں، اس کے دروازے پر اللہ کے رسول 70 مرتبہ بھی پہنچ جائیں تو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جب تک ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے ہدایت کے قبول کرنے کی، اللہ کے رسول ہمیں ہدایت نہیں دیں گے۔ جب تک ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے ہدایت قبول کرنے کی، قرآن ہمیں ہدایت نہیں دے گا۔ قرآن ہمیں ہدایت جب دے گا جب ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو۔ اللہ کے رسول ہمیں ہدایت جب دیں گے جب ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر ہو۔ اللہ کے رسول نے لاکھ سمجھایا ابو جہل کو، بار بار سمجھایا، دروازے پر جا کر سمجھایا، نصیحت کی، ڈرایا، ہر طرح سے سمجھایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کو کون سی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اللہ کے رسول تو ابو طالب کے انتقال کے وقت پر بھی پہنچ گئے، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا پہنچ گئے، چچا جان آپ صرف کلمہ پڑھ لیجئے خدا کے سامنے، سفارش کرنے کا مجھے حق مل جائے گا آپ کی، لیکن نہیں پڑھا۔ اللہ نے فرما دیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو ہدایت جو نصیب ہوتی ہے، یہ نصیحت جو کی جا رہی ہے کن لوگوں کو کی جا رہی ہے؟ جن کے دل میں ایمان ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور فرمایا ذالکم ازکی لکم واطہر، ایسے لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے اور ان کی زندگی کو پاک بنانے والا ہے۔
قرآن کریم کے ذریعے سے، قرآن کریم کے احکامات کے ذریعے سے انسان اور قومیں پاکیزہ سے پاکیزہ تر بن جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ زمین اس لائق ہو کہ جس میں بیج بویا جا سکے۔ اگر زمین اس لائق نہیں ہے جس میں بیج بویا جا سکے تو اس میں فصل پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جب تک دل اس لائق نہیں ہے کہ جو ایمان کو اپنے اندر پی سکے، اس وقت تک اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا ذالکم اذکارکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو بھائی یہ معاملہ ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شریعت کو، اب یہ طلاق کا مسئلہ ہے، کتنے اس کے اندر لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن آپ سن رہے ہیں قرآن کریم کتنا صاف ستھرا مسئلہ بیان کر رہا ہے، لیکن احکام شریعت انہی لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں کہ جو اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، جو ایمان سے کورے ہوتے ہیں، ان کے لیے ان احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میں احکام شریعت کو اپنے اندر لانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ کوئی سوال ہو تو کر لیجیے۔